کیوں کہوں بے کش ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کش ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مشہود بن عمر ثقفی کے نکاح میں تھی۔ طلاق کے بعد ابو رحم بن عبد العزیٰ نے نکاح کر لیا۔ ابو رحم کے انتقال کے بعد صحیح روایت کے مطابق اس نکاح کی تحریک و پیشکش حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کرنے کے لیے سن 7 ہجری میں تشریف لے گئے تو 500 درہم مہر پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے مقام میں شریف میں آپ کا نکاح پڑھایا۔ اس رشتے کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہم زلف ساڑو ہوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محدثین کرام نے 46 حدیثیں نقل کی ہیں، جن کے بعض سے ان کی فقہ کی مہارت اور مسائل کی گہری واقفیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ یہ عجیب حسن تقدیر ہے کہ مقام شریف میں حضرت میمونہ کا نکاح ہوا اور شریف میں ہی سن 51 ہجری میں ان کا وصال انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سی رہی تھی، بس میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ بہت تلاش کی مگر نہ ملی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی سے سوئی نظر آ گئی۔ سبحان اللہ۔ تاریخ دمشق لابن عساکرہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 98، روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائدہ: جنت میں جانے کے لیے مرتے وقت دین کی بنیادی باتوں کا
عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ ترجمہ: اللہ میں کفر و فقر و فاقہ اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتاب نسائی حدیث نمبر 1348، روایت حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پاک صاف ہو کر اپنے گھر سے کسی نیک ارادے سے نکلے تو اس کو حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی صرف نماز چاشت کے ارادے سے چلے تو اس کو عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑتے ہیں جب وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے، لہذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر خدا کا غضب ہے اور سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ قرآن پاک سورہ آیت نمبر 16۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لے۔ قرآن پاک سورہ عنکبوت آیت نمبر 64۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک، اور بعض منہ کے لگام کی طرح ہوگا، یعنی گردن تک ہوگا۔ اللہ ساری امت کو جہنم، قیامت، قبر، حشر، پل صراط اور نزاع کے عذاب سے بچائے، ان کی تکلیفوں سے بچائے، آمین۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 21682، روایت حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو اسے شفا حاصل ہوگی۔ بسم اللہ اللہم انما اتصلت رجا شفائک و تصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی کی تصدیق کرتے ہوئے۔ کتاب ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 14517، روایت حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، اللہ کی قسم قرآن اس سے بھی جلد نکل بھاگتا ہے جتنا جلد اونٹ
رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 5033، روایت حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسیر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔